وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بچوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں اور آپ سماعت کریں، حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے قرآن مجید کے موضوع پر ایک اہم گفتگو کی تھی۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پچھلے ہفتے میں جو باتیں رہ گئی تھیں اسے انشاءاللہ آپ تمامی حضرات کے ذہن تک لانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، ایک مرتبہ برکتاً اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم وسلم علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ بزرگوں، دوستو، میں نے پچھلے ہفتے آپ تمامی حضرات کے سامنے توریت کے تعلق سے بڑی تفصیل گفتگو کی تھی، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا اور سکھایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لاؤ اللہ کے تمام رسولوں پر، اور جو بھی ان پر اللہ رب العزت نے اتاری ہیں کتابیں، ان تمام کتابوں پر بھی تمہیں ایمان لانا ہے۔ تو میں جو توریت کی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا تھا، اور آج جو میں دیگر کتابوں کی تاریخ بتاؤں گا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سوچئے گا کہ میں اس کتاب کی توہین کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو واقعی توریت ہے، جو واقعی زبور ہے، جو واقعی انجیل ہے، وہ سب اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو قلمی نسخے یا جو کتابی شکل میں ہمارے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، وہ کتنی اوتھینٹک ہے، اس بارے میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل کتاب اوتھینٹک ہے، اللہ کی ہے، اس بارے میں ہم سب کا ایمان ہے، لیکن جو مارکیٹ میں چل رہی ہے، کیا واقعی وہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اتاری تھی، یا پھر کچھ اور ہے، ہم اس بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں۔ توریت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توریت کے کئی پارٹ ہیں۔ اس میں نے کہا تھا کہ کتاب پیدائش ہے، کتاب خروج ہے، پھر کتاب توریت ہے، پھر کتاب مردم شماری ہے، اور پھر کتاب تثنیہ ہے۔ ان کو جوڑ کر کے ایک کتاب توریت لائی گئی دنیا والوں کے سامنے، لیکن اس کی تاریخ بالکل صاف ہے کہ بخت و نصر کے حملے میں یہ جو کتابیں توریت کے تعلق سے مانی جاتی ہیں، وہ قلمی نسخے جو موجود تھے وہ ان کے حملے میں جلا دیے گئے۔ 600 سال کے بعد پھر اس کتاب کی کھوج کی گئی۔ اس 600 سال کے بیچ میں اس کتاب کے ساتھ کیا ہوا، اس کا علم فقط اللہ کو ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو تاریخ بتا دی تھی۔ اب آج میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہ قابل غور ہے کہ کتاب ادریس سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں نے ایک غار سے کچھ کتابی نسخے لائے، اور لانے کے بعد اس پر ریسرچ کیا تو نتیجہ نکالا کہ نہیں، یہ کتاب وہ ہے جو حضرت ادریس پر اتاری گئی تھی۔ عراق میں آج بھی وہ قوم موجود ہے جو سابیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی، اس کے 5 اور 6 سطر جو ہمارے پاس موجود ہے، وہی ہمارے لیے آسمانی کتاب ہے، اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اور اسی کے پیش نظر وہ اپنا مذہب چلاتے ہیں۔
اس کے بعد آپ آ جائیے، قرآن مجید نے خود کہا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم پر بھی اللہ رب العزت نے صحیفے اتارے، مگر اس کے نسخے آج بھی ہمیں اور آپ کو نہیں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے جو نسخے تھے یعنی توریت، میں نے اس کے ڈیٹیلز کو آپ تمامی لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تو وہ پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ آئے جن کے نبی ہونے اور نہ ہونے پر شک ہے۔ انہیں اوتھینٹک کے ساتھ نبی کہا بھی نہیں جا سکتا اور ان کی نبوت کا بھی مکمل انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے زردشت کا۔ زردشت یہ اس کا نام ہے جن کے تعلق سے مجوسیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ان کے پیغمبر ہیں، وہ ان کے پیغمبر ہیں، اور ان پر جو کتاب اتری تھی وہ زند زبان میں اتری تھی جس کا نام تھا اوستا۔ اور اوستا کے بارے میں یہ تاریخ آتی ہے کہ اوستا جیسی اتری تھی، کافی موٹی تھی کتاب وہ، لیکن گھٹتے 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 آج اس کا 10واں حصہ بھی مجوسیوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے باپ نے دیا، دادا نے دیا، بس اتنی ہی بات ہو کر کے ختم ہو جائے گی۔ تو مجوسیوں کے نزدیک جو نبی زردشت ہیں ان پر جو کتاب اتری اوستا میں بھی یہ بات صاف ستھرے طور سے ہے موجود کہ بھئی اس کتاب کے آنے میں، اس کتاب کے قلمی نسخے بننے میں، اس کتاب کو کتابی شکل دینے میں بہت ساری پرابلم اور بہت سارے مرحلے گزرے ہیں۔ نتیجتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کے بھی آنے میں بہت طریقے کے شک و شبہات ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیے ہندو مذہب کی طرف۔ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں 3 کتابوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ پہلا ہے وید، دوسرا ہے اپنیشد اور تیسرا ہے پران۔ یہ 3 کتابیں وہ ہیں جو ہندو دھرم میں بھی آسمانی کتاب مانی جاتی ہے، اور پران کو لگ بھگ 10 حصوں میں ان لوگوں نے بانٹا ہوا ہے۔ 10 حصے پران کے تعلق سے کہے جاتے ہیں۔ یہ کس پیغمبر پر اتری اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ جیسی اتری تھی ویسی ہی ہے، اس پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، مگر یہ کتاب تھی، یہ کہاں سے آئی؟ زمینوں کی کھدائی کی گئی، اس کے نسخے نکل آئے، لوگوں نے مان لیا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، دیٹس آل، بات ختم۔ اس کی کیا تاریخ ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ان تمام کتابوں میں، چاہے اوستا کا میں نام لوں، چاہے کتاب ادریسی کا نام لوں، چاہے میں سابیہ کی کتاب کا نام لوں، چاہے میں پران کا نام لوں، تو آپ کو ایک بات سن کر بہت تعجب ہوگا کہ ان کتابوں میں کچھ رہے نہ رہے مگر ایک کامن بات ہے کہ ہم آخری نبی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا۔ ہم آخری نبی نہیں ہیں بلکہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا۔ اوستا میں تو وہ لفظ لکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی رحمت للعالمین ہوگا، جو قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اوستا میں تو یہاں تک یہ لفظ موجود ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ اور کمال کی بات، پران کا جو ایک حصہ ہے اس کے اندر یہ واضح طور سے لکھا گیا ہے کہ ایک آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے گا، ایک آخری پیغمبر جس کی ماں کا نام قابل اعتماد، بھروسہ کرنے والا، آمنہ کا مطلب ہی ہوتا ہے بھروسہ کرنے والا، جس پر بھروسہ کیا جائے، اور اس کے باپ کا نام اللہ کا غلام، عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ وہ آخری نبی ہوگا جس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا بندہ ہوگا، اور وہ ریگستان میں پیدا ہوگا، اسے اس کے گھر سے لوگ نکال دیں گے، وہ شمال کی طرف کئی 100 کلومیٹر دور جا کر کے بسے گا، لیکن پھر پوری میجورٹی کے ساتھ واپس وہ اپنے علاقے پر آئے گا اور پورے علاقے پر وہ قبضہ کر لے گا، اور اس کا جو رتھ ہوگا جس پر وہ سوار ہو کر کے آئے گا وہ اونٹ ہوگا، اس کا رتھ اونٹ، اور اس کے اونٹ کی رفتار ایسی ہوگی کہ صرف زمینوں پر نہیں بلکہ اس کے اونٹ کی رفتار آسمان کی طرف بھی ہونی ہے۔ اس سے اشارہ معراج کی طرف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واحد ایسے ہیں جن کی سواری زمینوں پر نہیں چلی بلکہ ان کی سواری آسمان پر چلی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ پران میں یہ بات موجود ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ،
یعنی اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے انہی لوگوں کی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں ہم نے ان چیزوں کا ذکر کر دیا ہے۔ یعنی کس کے بارے میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر دیا ہے۔ تو چاہے اوستا ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کوئی اور کتابیں ہوں، جس کے کتاب ہونے میں جو ابھی نسخے ہیں، شک ہے، ان میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ آج میں پھر آپ تمامی حضرات کے سامنے توریت کے بعد ہم لوگ جس کتاب کا نام لیتے ہیں وہ نام کیا ہے؟ زبور۔ اس کی تھوڑی سی بات آپ لوگوں کے سامنے میں کر دوں۔ زبور کے تعلق سے آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابھی پریزنٹ ٹائم جو زبور موجود ہے، جسے سام کہا جاتا ہے، اصل میں اس کتاب کا نام سام ہے، اور انگلش میں جو اس کے ورڈز آتے ہیں وہ ہے PSALM، اس میں P سائلنٹ ہے، L سائلنٹ ہے، سام۔ تو سام کا لفظ آتا ہے اور اسے دنیا میں زبور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آسمانی جو کتاب ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کے احکام اترتے ہیں، قانون، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، تمہیں فلانا کام سے بچنا ہے، تمہیں فلانا کام کرنا ہے، یہی ہے نا؟ جیسے ہمارے قرآن میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ماں باپ کی سیوا کرنا ہے، عزت کرنا ہے بڑوں کی، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، یہ جانور تمہیں نہیں کھانا ہے، اس عورت سے تمہیں نکاح نہیں کرنا ہے نا ہمارے قرآن میں موجود۔ آسمانی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر آج کے وقت میں جو زبور موجود ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے، صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے، جس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ زبور کا بھی کئی حصہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر احکام موجود نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو دیگر مولوی حضرات نہیں بتا پائیں گے، جو بات میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ تو زبور کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات تھی، جو آج کے وقت میں پریزنٹ ٹائم میں جو زبور دنیا کے ہاتھ میں موجود ہے، میں اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آئیے، زبور کے بعد آپ تیسری کتاب کا نام کیا لیتے ہیں؟ بولیے۔ انجیل۔ انجیل کے بارے میں آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ یہ جو انجیل ہے نا، یہ جو انجیل ہے، یہ وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ نے لکھائی تھی، بلکہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کسی کو انجیل لکھوائی نہیں تھی، انہوں نے انجیل لکھوائی نہیں تھی۔ اور آج کے وقت میں جو انجیل پائے جاتے ہیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ پہلے کو کہا جاتا ہے میتھیو، دوسرے کو کہا جاتا ہے مرقس MARSK، اور تیسرے کو کہا جاتا ہے لوقا، تیسرے کو لوقا کہا جاتا ہے، اور چوتھے کو یوحنا کہا جاتا ہے۔ جی، یہ 4 کتابیں ہیں، انجیل 4 کتابیں۔ سوچئے تو آج تک ہم لوگ ایک ہی پڑھتے تھے، انجیل بس، لیکن انجیل بھی 4 ہے، اور اس میں لکھا کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت لکھی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسی گزری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور انجیل کا لفظی معنی سن لیجئے، انجیل کا لفظی معنی ہے خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گاؤں سے نکل کر جب دوسرے گاؤں جاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اگر تم مجھے اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانتے ہو، تب میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم اس پر عمل کرتے ہو تو جنت کی تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کامن لفظ تھا، خوشخبری، اسی پر اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا انجیل، اور آج اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا کہ آج کے وقت میں انجیل لکھنے والے 70 سے زائد لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 70 سے زائد انجیل لکھے گئے ہیں، 70۔ اور یہ جو 4 کتابیں ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، میتھیو، مارکس، لوقا اور یوحنا، ان 4 کتابوں کو آج اگر اوتھینٹک مانا جاتا ہے عیسائی دھرم میں، تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی الگ کہانی ہے۔ فرانس کا ایک بہت بڑا ہسٹورین گزرا ہے، اس کا نام تھا والٹیئر۔ والٹیئر نے بڑی غضب کی بات لکھی ہے کہ جب 70 انجیلیں لائی گئیں تو کلیساؤں میں ہڑکمپ مچا کہ بھائی کہیں اتنی آسمانی کتاب ہوتی ہے، بھئی 1 ہوگی، 2 ہوگی،
3 ہوگی 4 ہوگی، 4 پارٹ مانا جائے جیسے توریت میں نے آپ کو گنایا نا توریت کے بارے میں، تو بھائی اس طریقے سے اگر ہو جائے تو بات صحیح ہے، وگرنہ پھر لوگ تو ہمارے اوپر ہنسیں گے۔ تو بات یہ ہوئی کہ ساری کتابیں کلیسا کے اندر لائی جائیں۔ کلیسا آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ چرچ لایا جائے اس کے اندر، اور وہ جو پرتمہ بنی ہوتی ہے نا چرچوں کے اندر، اس کے سامنے ایک میز رکھا جائے، میز پر ساری کتاب رکھی جائے، اس کو گھمایا جائے، جو گر جائے وہ ویسٹیج ہے، جو بینچ پر رہ جائے وہی کتاب ہے، مان لیا جائے اس کو۔ تو جب گھمایا گیا تو سب گر گئی مگر یہ چار نہیں گری، تو لوگوں نے کہا بس یہی ہے جسے یوسف یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پسند کر رہے ہیں، اللہ کا بیٹا جسے پسند کر رہا ہے۔ یہ انجیل کی تاریخ ہے جو میں آپ کو شارٹ لفظوں میں بتا رہا ہوں، شارٹ لفظوں میں آپ کو یہ انجیل کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ان تمام کتابوں کی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج تک کسی نے ان کتابوں پر انگلی اٹھائی؟ جی کسی نے نہیں اٹھائی ان کتابوں پر انگلی، لیکن آج قرآن پر انگلی کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے، یاد رکھ لیجئے، کہ ہر چور دوسرے کو بھی چور سمجھتا ہے، ہر فراڈ دوسرے کو بھی فراڈ سمجھتا ہے، ہر جھوٹا دوسرے کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے۔ آج یہ تمام مذاہب کے لوگ جنہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں ملاوٹ کی، یہ سارے لوگ ایک قرآن کے پیچھے اس لیے پڑ گئے کہ ہم سب غلط ہیں، اسے بھی غلط کر دیا جائے، لیکن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے لے، اسے کون غلط کر سکتا ہے؟ اسے کون غلط کر سکتا ہے؟ اس پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اس پر کون تہمت لگا سکتا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ اب ایک چیز اور سنیے، اب میں قرآن کی تاریخ کی طرف آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آگے بیان کروں گا۔ آج میں سوچ کر کے آیا تھا کہ جو قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں، میں ان کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے شارٹ لفظوں میں کروں گا، اور میں نے وہ کام کر دیا۔ لیکن قرآن کے تعلق سے ایک بات میں ضرور کہوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر میں اس پر پوری تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا۔ انجیل جو اتری ہے اس کی زبان تھی آرامی۔ کیا زبان تھی اس کی؟ آرامی۔ آرامی زبان میں انجیل اتری، لیکن آج کل کا جو انجیل ہے اسے جب آپ پڑھیے گا وہ یونانی زبان میں ہے۔ کون سی زبان میں ہے؟ یونانی زبان میں۔ اتری تھی آرامی زبان میں، بدل گئی یونانی زبان میں۔ اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ صاحب یہ یونانی زبان میں اس لیے بدلی کہ آرامی زبان کے بعد بہت ساری زبانیں ایسی آئیں جو آئیں مٹی، آئیں مٹی، آئیں مٹی۔ لیکن قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ بولیے، قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں، جس کو پڑھنے کی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے اور اللہ ہم لوگوں کے حالات پر رحم کرے۔ قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ جو لوگ عرب جاتے ہیں اور جن کو عرب سے واسطہ پڑا ہے، عرب میں اگر وہ رہے ہوں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ قرآن پڑھیں، قرآن کے الفاظ، اور جب ایک عربی بولتا ہے اس کے الفاظ کو جب وہ ملائیں گے تو ان کو کوئی بدلاؤ اس کے اندر۔ کتنے سال ہو گئے قرآن کو اترے ہوئے عربی زبان میں؟ 1450 سال۔ 1450 سال کے بعد بھی عربی ویسے ہی بولی جاتی ہے جیسے پہلے بولی جا رہی تھی، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن کا سب سے عظیم معجزہ ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا ہے جو قیامت تک مٹ نہیں سکتی ہے۔ زبانیں پیدا ہوئیں، مٹ گئیں۔ ہماری اردوئی زبان کو لے لیجئے نا بھائی، ہماری اردو زبان کے ساتھ کیا حالات ہو گئے، ذرا سوچئے آپ۔ فارسی کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہو گئی اس کی، سنسکرت کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہو گئی اس کی۔ زبانیں بنتی گئیں، مٹتی گئیں، بنتی گئیں، مٹتی گئیں، مگر 1450 سال ہو گئے، عربی زبان جیسے 1450 سال پہلے بولی جاتی تھی ویسے ہی آج بھی بولی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ایک دم صاف ہے کہ اللہ نے قرآن کو ایک ایسی زبان میں اتارا کہ زبانوں کے پرابلم کی وجہ کر اس میں کوئی بھی کمی اور بیشی نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ کا خاص احسان رہا ہے۔ آج قرآن پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، قرآن کے مقابلے میں آیتوں کو گھٹا کر کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کرتے کرتے تھک جائے۔ آج یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ کام کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب کبھی بھی کوئی قوم دوسری قوم پر مسلط ہوتی ہے
تو وہ دوسری قوم کی چیزوں کو مٹانے کا کام اور اپنی چیزوں کو لانے کا کام کرتی ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج ملک ہندوستان میں مسلمان زیر ہے، آج لوگ اپنی چیزوں کو ہمارے سر پر تھوپ رہے ہیں، ہماری چیزوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان اس سے بالکل برعکس تھا۔ مجھے بھگت سنگھ کا وہ سنٹینس یاد آتا ہے کہ اس سے جب پوچھا گیا، انگریزوں نے پوچھا کہ بھائی تم تو 550 سال سے یہاں غلام ہو، لیکن تم نے کبھی ان کے خلاف لال جھنڈا لے کر کے آواز نہیں لگائی، انقلاب زندہ باد کے نعرے ان کے خلاف نہیں لگائی، مغلیوں کے خلاف نہیں لگائی، تم نے ہمارے خلاف تم نے لگا دی۔ بڑا خوبصورت جواب اس نے دیا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ بھی امین تھے، یہ لوگ بھی امین ہیں، اور یہ لوگ چیزوں کو لوٹنے نہیں بلکہ یہ آئے تھے ہندوستان کو سونے کی چڑیاں بنانے، اور انہوں نے بنا دیا، اور تم آئے تھے ہندوستان کو سونے کی چڑیاں سے مٹی کا چڑیاں بنانے، تم یہاں کے ساحلوں سے سونا لے جا کر کے اپنے ساحلوں پر گراتے ہو اور اس ملک کو مٹی بناتے ہو۔ تو جس نے ملک کو آباد رکھا، جس نے مسلمانوں نے، جس نے اس ملک کو سر سبز و شاداب کیا، سونے کی چڑیاں بنائی، ہم اس کے خلاف کیسے بغاوت کرتے؟ مسلمانوں کا اپنا ایک مجاز رہا ہے، مسلمانوں نے اگر ہندوستان میں حکومت کی ہے تو مسلمانوں نے صرف دیا ہے، کسی کو دبایا نہیں ہے۔ تاریخیں لکھی جاتی ہیں اورنگزیب کے بارے میں، تاریخیں لکھی جاتی ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں، لیکن یہ لکھنے اور بتانے والے کون لوگ ہیں؟ بالکل پکا کٹر ہندووادی لوگ ہیں، جنہوں نے سوائے نفرت کے کوئی بھی محبت کا کام نہ کیا ہے نہ پھیلایا ہے۔ اور بدقسمتی ہے وہ ٹیپو سلطان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں، اورنگزیب کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں۔ اگر بھائی اولڈ ہسٹری پڑھو گے تو تمہیں ان لوگوں کی سچائی معلوم پڑے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں سے زیادہ مندروں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں سے زیادہ مندروں میں جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں سے زیادہ مندروں کا نظام بہتر بنانے کے لیے لنگر بھیجا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ان پر الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اچھائی کو مٹا دیں اور اپنا سب کچھ ہمارے سر پر مسلط کر دیں۔ اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اب تک جو تاریخ بتائی ہے صرف اس لیے یہ سٹیپ وائز ذہن میں رکھیے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بڑا لطف آئے گا قرآن کی تاریخ سننے میں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کے حالات پر رحم فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔